بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 5 اپریل 2015. آپ جانتے ہیں کہ C1 نظام الدین ویسٹ میں برابر ہر سنڈے کو اسپریچول کلاس ہوتی ہے. یہ سلسلہ 2001 سے جاری ہے اور اس درمیان کبھی گیپ نہیں ہوا. پچھلے دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ 12 دسمبر 2014 کو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور میں ہاسپٹلائز ہو گیا. اس کے بعد 16 ہفتے تک میں یہاں پرسنلی آ نہیں سکا. آج 16 ہفتے کے بعد پہلی بار میں یہاں پرسنلی آیا ہوں. لیکن اس پورے 16 ہفتے میں جو ویکلی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں وہ سب جاری رہے. وہ سب برابر جاری رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. میری اسپیچ اور میری تصویر کے ساتھ یہاں لوگ دیکھتے رہے. یہ کیسے ہوا کہ میں یہاں پر موجود نہ رہوں اور پروگرام اس طرح ہوتا رہے جیسے کہ میں یہاں موجود ہوں. یہ کیسے ہوا؟ ایبسنس کے باوجود پریزنس. یہ انوکھا واقعہ ہوا تھرو آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ. ماڈرن ٹیکنالوجی نے موقع دیا ہے کہ آپ اس طرح کا آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کر سکیں کہ میں یہاں موجود نہ رہوں, اسپیکر یہاں موجود نہ رہے, پھر بھی لوگ اسپیکر کو دیکھیں اور اس کی آواز کو سنیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی صورت میں اللہ نے ہمیں فراہم کیا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس سے میں سوچتا رہا تو مجھے ایک ڈسکوری ہو گئی, ایک بہت بڑی ڈسکوری. وہ ڈسکوری یہ تھی کہ وی آر لیونگ ان اے نیو ایج, دیٹ از ایج آف آلٹرنیٹیوز. ہم ایک نئے زمانے میں جی رہے ہیں, یعنی متبادلات کا دور. یہ بہت انوکھی بات ہے. 500 سال پہلے یا اور بھی کم یہ پاسبل نہیں تھا کہ آدمی موجود نہ ہو اور پھر بھی لوگ اس کو دیکھیں اور سنیں. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا جو ویسٹ نے ڈیولپ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بینیفیکٹر ہے, ہمارا موشن ہے. یہ تمام تر ویسٹ کی کوششوں سے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی کہ میں یہاں ایبسینٹ رہوں اور پھر بھی میں پریزنس رجسٹر ہوتا رہے. بہت عجیب بات ہے یہ. بزنس کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. میں تھوڑا سا سلائڈ چینج کر کے کہوں گا کہ تھنک دیر مسٹ بی این آلٹرنیٹیو وے.
کوئی متبادل طریقہ موجود ہوگا. یہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے, چاہے فیملی لائف ہو, سوشل لائف ہو, نیشنل لائف ہو, ہر جگہ. کہ آپ پرابلم سے دو چار ہوتے ہیں ہر جگہ. تو پرابلم جو آتا ہے تو فوراً آدمی کے اندر کیا سوچ آتی ہے کہ اس پرابلم کو ہٹاؤ, اس پرابلم سے ٹکراؤ, اس پرابلم سے لڑو. یہ اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. جب پرابلم آئے تو اس کا آلٹرنیٹیو تلاش کرو. نو کمپلین, نو پروٹیسٹ, نو وائلنس. اگر آپ اس پرابلم سے ٹکرانے لگے تو آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آئے گی, آپ کے اندر ہیٹ آئے گا, جھنجھلاہٹ آئے گی, آپ غصہ ہو جائیں گے, اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ لڑنے لگیں. تو یہ نیگیٹو تھاٹ جو ہے یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ کلر ہے آپ کے لیے. نیگیٹو تھنکنگ جب آتی ہے آدمی کے اندر تو اس کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ پازیٹیو انداز میں سوچ نہیں پاتا. اپرچونیٹیز اس کے سامنے موجود رہتی ہیں اس کے آس پاس, لیکن وہ اس کو ڈسکور نہیں کر پاتا. تو اس دنیا کے کریٹر نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ دنیا جو ہے فل آف آلٹرنیٹیوز ہے, بھری ہوئی آلٹرنیٹیو سے بھری ہوئی دنیا. ایک نہیں دوسرا, دوسرا نہیں تیسرا. جیسے آپ کو ٹرین مس ہے تو آپ بس پکڑتے ہیں یا کوئی دوسری سواری لیتے ہیں. ایسی ہی دنیا میں معاملہ ہے کہ ایک اپرچونیٹی آپ سے مس کر گئی ہو تو دوسری اپرچونیٹی تلاش کیجیے, وہ آپ کے قریب ہی موجود ہوگی. سمجھتا ہوں کہ کریٹر نے اس کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا ہے, ڈیمونسٹریشن نیچر میں. دیکھیے یہ جو اسنو فال کا فنامنا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ پہاڑوں میں ہوتا ہے. ہمارے دلی میں اسنو فال نہیں ہوتی, یعنی میدانی ایریاز میں اسنو فال نہیں ہوتی, پہاڑی ایریا میں ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بارش کا آلٹرنیٹیو ہے, بارش کا متبادل ہے. دیکھیے میدانی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہہ کر کے ندیوں میں آ جاتی ہے. ندیوں میں سال بھر رہتی ہے, وہ پانی سال بھر رہتا ہے, اس سے لوگ پانی لیتے رہتے ہیں. تو بارش کا پانی ندیوں میں, ندیاں کا ریزروائر ہے, فلوئنگ ریزروائر, اس میں پانی رہتا ہے اور اس میں آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن پہاڑی علاقوں میں ندیاں نہیں ہوتی اس طرح کی, وہاں تو اونچا نیچا رہتا ہے, میدان نہیں ہوتا. تو اگر پہاڑی علاقوں میں ایسی بارش ہو جیسے ہماری دلی میں ہوتی ہے تو بارش ہوگی اور فوراً بہہ جائے گی, ٹکے گی نہیں. تو وہاں پر نیچر کیا کرتی ہے کہ بارش کو اسنو فال کی شکل دے دیتی, یعنی ہلکی شبنم جیسی. اسنو فال کیا ہے؟ ایک طرح کی ہلکی شبنم. تو بارش وہاں شبنم کے روپ میں آتی ہے, دھیرے 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 دھیرے. تو پہاڑ کے چوٹیوں میں برف جم جاتی ہے, وہ برف جم جاتی ہے کہ وہاں اوپر ٹھنڈا رہتا ہے. تو پھر سال بھر وہ پگھل کر میلٹ ہو کر کے بہتا ہے. تو سال بھر چشمے جاری رہتے ہیں. چوٹیوں پر جو برف جم گئی ہے وہ اسنو فال پہلے ہوئے, پھر جم کر برف ہو گئی, پھر دھیرے دھیرے وہ پگھلنے لگی سورج کے اثر سے. تو گا سال بھر چشموں کے روپ میں پہاڑی علاقوں میں لوگ کو پانی ملتا رہتا ہے. دیٹ از آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ. تو مجھے اپنے اس مدت میں ایک بہت بڑا سبق ملا کہ میں یہاں پر پریزنٹ نہیں ہوں,
میں ایبسنٹ ہوں، لیکن پوری کارروائی اسی طرح ہو رہی ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں. وہ ہوا الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کے ذریعے سے. وہ کیسے پاسبل ہوا؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے. ماڈرن ٹیکنالوجی کس نے ڈیولپ کی؟ ویسٹ نے. یعنی ویسٹ نے کوئی انویٹر نہیں کیا، نیچر میں خود کریٹر نے اس کے سب چیزیں رکھ دی تھی، اس کو ڈسکور کیا. نیچر میں جو موجود تھا پہلے سے اس کو ڈسکور کر کے ڈیولپ کیا، اور ہم کو گفٹ ملا اس طریقے سے. یہ ڈیوائن گفٹ جو ہے ہم کو تھرو ویسٹ ملا. تو یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا ایک حدیث، ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کو اکنالج نہیں کرے وہ خدا کو بھی اکنالج نہیں کرے گا. تو اگر ہم ویسٹ کو اکنالج نہ کریں تو ہم خدا کے وقت اکنالج نہیں کریں گے. تو ہمیں ویسٹ کو اکنالج کرنا ہے. اس سے ہمارے اندر اکنالج کرنے کی اسپرٹ الائیو رہے گی، اور پھر اللہ کو بھی اکنالج کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا سبق تھا جو مجھے اس زمانے میں ملا. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس کو میں نے کہا آلٹرنیٹیوز، متبادل، یہ تاریخ میں پہلے بھی رہا ہے، لیکن پہلے وہ لمیٹڈ طور پر ہوا کرتا تھا، محدود سینس میں. اب یہ دور ہمارا جو ہے یہ یعنی اس میں آلٹرنیٹیوز کا ایکسپلوژن ہو گیا ہے. ایکسپلوژن، یہ آلٹرنیٹیو ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. آلٹرنیٹیو ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. تو پہلے بھی تھا لیکن اب وہ ایکسپلوژن ہو گیا، بہت ہی زیادہ. ہر طرف آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. جو ان کو دریافت نہ کرے وہ اندھا ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں کی ایک مثال میں دوں گا. پہلے زمانے کی مثال میں دوں گا. مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت ابراہیم پیغمبر تھے. وہ آئے عراق میں اب سے 4000 سال پہلے. تو وہاں انہوں نے پیغام دیا، اللہ کا پیغام. لوگوں نے مانا نہیں اور دشمن ہو گئے حضرت ابراہیم کے. تو وہاں کیا کیا انہوں نے؟ عراق کو چھوڑ کر وہ مکہ کا علاقے میں آ گئے، جو اس وقت آباد نہیں تھا. اب تو آباد ہے، تب وہ آباد نہیں تھا. وہ ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ. تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ذی زر سے غیر ذی زر میں آنا. عراق جو تھا وہ سرسبز علاقہ تھا، وہاں تمدن تھا، وہاں ترقیاں تھیں. اس کو چھوڑ کر ڈیزرٹ میں آ گئے. وہ کیا الٹرنیٹیو تھا؟ یعنی انہوں نے یہاں پر زیرو سے اسٹارٹ لیا. وہاں پر تمدن سے اسٹارٹ لینا پاسبل نہیں تھا ان کے لیے. تو زیرو سے اسٹارٹ کیا. یعنی زیرو سے اسٹارٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے اپنی عالیہ ہاجرہ کو بسایا، اپنے بیٹے اسماعیل کو بسایا. ان سے پھر ایک نسل شروع ہوئی. نسل بڑھتے 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 اس پہ لاکھوں لاکھ ہو گئے. دیٹ واز بگننگ فرام دا زیرو. تو وہاں یعنی عراق میں جو وہ کوشش کر رہے تھے، وہ ایک آباد علاقہ، ایک سرسبز علاقہ، ایک متبدل علاقے سے اسٹارٹ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیرو سے اسٹارٹ لو، جاؤ ڈیزرٹ میں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک نئی نسل بنی، اس میں
رسول اللہ پیدا ہوئے، صحابہ پیدا ہوئے، اور وہاں سے ایک نیا ریولوشن آیا. ایسے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیکھیے پیغمبر اسلام کے بارے میں، کہ مکہ میں وہ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کے 4000 سال بعد. تو مکہ اس وقت ایک شہر بن چکا تھا. تو وہاں پہ ایک صورت تھی کہ رسول اللہ کے لوگ دشمن ہو گئے مکہ میں. یعنی دوبارہ وہاں پر نئے قسم کے لوگ آئے، وہاں پر نیا کلچر آیا، تو دشمن بن گئے، کیونکہ ہر نئی چیز کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. تو تقریباً 13 سال وہاں پر آپ رہے اور دشمنی ان کی بڑھتی رہی. تو وہاں پر کیا کیا رسول اللہ نے اللہ کے اشارے پر؟ وہ یہ کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. دیٹ واز آلسو آپشن فار آلٹرنیٹیو. یعنی مکہ کی جگہ پر ایک آلٹرنیٹیو بستی وہ مدینہ تھی. وہاں جا کر آپ نے کام شروع کر دیا آپ نے. تو مکہ میں جو حالات تھے ویسے حالات مدینہ میں نہیں تھے. مدینہ میں آپ کو کوئی ریسسٹنس نہیں پیش آیا، کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی، اور وہاں پر بہت تیزی سے آپ کا مشن بڑھتا رہا. اسی کو آپ نے کہا تھا، ایک حدیث ہے ان الفاظ میں کہ عمر تو بقرۃ تاکل القرى یقولون یثرب والمدینہ. کہ مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم ہوا جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی. لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کہ مجھے یہ اللہ نے کہا ہے کہ آلٹرنیٹیو تلاش کرو. مکہ کا آلٹرنیٹیو، مکہ کا متبادل وہ تھا مدینہ. تو جو مشن تمہارا یہاں کامیاب نہیں وہاں کامیاب ہو جائے گا. یہی آپ نے کیا. آپ جانتے ہیں کہ جو مقصد مکہ میں حاصل نہیں ہو رہا تھا بظاہر، وہ مدینہ میں حاصل ہو گیا. وہاں ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا، وہاں ایک سینٹر قائم ہوا. وہاں سے پھر آپ کا مشن پھیلا، پہلے ملک میں پھر دنیا میں. تو یہ ہے آلٹرنیٹیو. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک لازمی شرط ہے کہ جب وہ اس کو پرابلم پیش آئے، جب اس کو رکاوٹیں سامنے آئیں، جب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں بظاہر، تو وہ لڑے نہیں، آلٹرنیٹیو تلاش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے یہ یعنی لمیٹیڈ سینس میں تھا. یعنی پہلے آلٹرنیٹیو جو ہوا کرتے تھے لمیٹیڈ سینس ہوا کرتے تھے. اب تو اس کا ایکسپلوژن ہو گیا ہے. ماڈرن جو ایج ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس ماڈرن ایج کو بھی ویسٹ پیدا کیا ہے. یہاں پہ ہم ویسٹ کو اکنالج کریں گے کہ ایک نیا دور پیدا کیا اس نے، آزادی کا. یعنی فریڈم ہے، ڈیموکریسی ہے، انڈسٹری ہے، سائنس ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا زمانہ ہے. اتنے پیشوار چیزیں. اس کی وجہ سے یعنی آلٹرنیٹیوز کا انفلوژن ہوگا، انفجار ہو گیا. وہ کیسے؟ دیکھیے اس زمانے میں ایک نئی چیز وجود میں آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشن. پہلے کیا ہوتا تھا؟ سب کچھ کنگ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا تھا سب کچھ. گورنمنٹ کے باہر انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. یا تو گورنمنٹ کے سے پاؤ اور گورنمنٹ نہ تو معروف ہو جاؤ. اب ایک نئی چیز وجود میں آئی ہے جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن. ہر قسم کے انسٹیٹیوشن آپ بنا کر کے، یعنی نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، تو آپ بڑے سے بڑی ترقی کر سکتے ہیں. مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ میں، انڈسٹری کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، یعنی بے شمار فیلڈ کھل گئی ہیں. اس میں آپ انسٹیٹیوشن بنا کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو پہلے زمانے میں لوگ
حکومت کے ذریعے حاصل کرنا، سمجھتے تھے کہ حکومت سے ملے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تو یہ یعنی آپ کو اگر یعنی آپ کو اگر پولیٹیکل دائرے میں مواقع نہیں مل رہے ہیں تو آپ انسٹیٹیوشن کے دائرے میں آ جائیے. آپ دعوت کے انسٹیٹیوشن بنائیے، آپ تعلیم کے انسٹیٹیوشن بنائیے، انڈسٹری کے انسٹیٹیوشن بنائیے، سوشل انسٹیٹیوشن بنائیے. سارے میدان کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ہے آلٹرنیٹیو. یعنی پالیٹکس میں اگر آپ کو مواقع نہیں مل رہے ہیں، آپ منسٹر نہیں ہیں، آپ گورنمنٹ نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیٹیکل پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو سارا میدان کھلا ہوا انسٹیٹیوشن کا، وہاں چلے جائیے. وہ اس پر آپ جو چاہے کریں. جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کو پولیٹیکل پاور نہیں ملا ہوا، لیکن ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح سے کوئی یعنی پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے. ہمارا دائرہ جو ہے کیا ہے، ہم نے اسی سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی قائم کی. سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی. تو پیس اور اسپریچولیٹی کے دائرے میں ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو حکومت اپنے دائرے میں کر رہی ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں. تو سی پی ایس جو ہمارا ہے وہ ہے آلٹرنیٹیو ہمارے لیے، یعنی پولیٹیکل پاور کا آلٹرنیٹیو. اور اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے ان کو نہیں. تو ہم نے خود یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پولیٹیکل پاور کا آلٹرنیٹیو ہے سی پی ایس، یعنی سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی. یہ میدان ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. آج کل جو مسلمان جگہ جگہ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی چھڑے ہوئی ہیں. کہیں پیسو لڑائی ہے، کہیں ایکٹیو لڑائی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ بے خبر ہیں کہ ان کے لیے آلٹرنیٹیو موجود ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایجپٹ میں 60 برس سے لوگ لڑ رہے ہیں پولیٹیکل لڑائی، کنگ فاروق کے زمانے سے 60 سال سے. کیوں؟ انہیں خبر نہیں کہ ایجپٹ میں یعنی مصر میں ان کے لیے الٹرنیٹیو موجود ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ، انڈسٹری کی فیلڈ، سوشل سروس کی فیلڈ اور دعوت کی فیلڈ. ایجپٹ میں اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں ٹورسٹ بہت آتے ہیں، بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. تو ٹورسٹ کے معنی کیا ہے؟ پورا وہ لینڈ جو ہے مدو لینڈ بنا ہوا ہے. مدو لینڈ آپ دعوت کیجیے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ بس لڑ رہے ہیں حکومت سے. وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور جب تک ہاتھ میں نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ایجپٹ میں جو مصر میں جو وہ جمال عبد الناصر تھے جو پریزیڈنٹ بن گئے تھے وہاں کے، تو انہوں نے آفر دیا تھا اخوان المسلمین لیڈر سید قطب کو کہ آپ مسٹر آف ایجوکیشن بن جائیے اور اور دیش میں آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو ٹرینڈ کیجیے، ایجوکیشن کا پورا معاملہ آپ کے حوالے. لیکن وہ نہیں قبول کیا انہوں نے. ابھی لڑائی جاری رکھی یہاں تک کہ حکومت ان کو پھانسی دے دی. یعنی آلٹرنیٹیو کا کانسیپٹ ان کو نہیں تھا وہ، کہ پولیٹیکل پاور کا آلٹرنیٹیو ہے ایجوکیشنل فیلڈ. جبکہ اسی ایریا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی تھی کہ 3500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک فیملی رول کرتی تھی جس کو کہتے ہیں ہکسوس کنگس. اس کے زمانے میں حضرت یوسف وہاں آئے تو حضرت یوسف کو آفر دیا وہاں کے بادشاہ نے کہ جو ایگریکلچرل ایڈمنسٹریشن ہے وہ تم کو ہم دیتے ہیں، اس کا انتظام کرو. انہوں نے قبول کر لیا اس کو. خزان ارض کا لفظ آیا قرآن پاک میں، اس کا مطلب ہے ایگریکلچر ایڈمنسٹریشن. قبول کر لیا انہوں نے. یعنی اسی ملک میں، اسی دیش میں جہاں ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف نے کو بادشاہ اپنے یعنی تخت پر باقی رکھتے ہوئے اس نے یہ پیشکش کی تھی.
کہ اچھا بائبل میں الفاظ ہیں کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو، کا مطلب کہ پولیٹیکل پوزیشن تو مجھے حاصل رہے گی، لیکن جو ایگریکلچرل معاملات وہ تمہارے حوالے رہیں گے. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی سب سے بڑا شعبہ ہوا کرتا تھا، ایگریکلچر. آج اس کے بارے میں آج کل کی طرح انڈسٹری نہیں تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. سب سے بڑا جو اس زمانے میں گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا ایگریکلچر ہوتا تھا. وہ اس کو حوالے کر دیا، قبول کر لیا انہوں نے. لیکن سید قطب نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ سید قطب اس سے بے خبر تھے کہ اس دنیا میں جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے کہ ایکسیپٹ کرو آلٹرنیٹیوز کو. اگر ایک جگہ تم کو موقع نہیں مل رہا تو آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ تلاش کرو. اب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہر ملک میں مسلمان حکومتوں سے لڑ رہے ہیں خام خواہ. ان کے لیے نمونہ ہے حضرت یوسف نے، جس کو قرآن میں کہا تھا اصل القصص. یعنی قرآن میں حضرت یوسف کے قصے کو اصل القصص کہا گیا ہے، یعنی بیسٹ اسٹوری. بیسٹ اسٹوری کا مطلب کیا ہے؟ بیسٹ میتھڈ. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بیسٹ میتھڈ ہے. یہ بیسٹ میتھڈ کیا ہے کہ پولیٹیکل فیلڈ میں اگر تم کو پوزیشن نہیں مل رہی ہے تو آلٹرنیٹیو فیلڈ تلاش کرو. یعنی پولیٹیکل فیلڈ میں اگر تم کو پوزیشن نہیں مل رہی ہے تو آلٹرنیٹیو فیلڈ تلاش کرو. وہاں تم وہ سب کچھ پالو گے جو پولیٹیکل فیلڈ میں تم کو نہیں مل رہا تھا. یہ ہے بیسٹ میتھڈ. اصل القصص کا مطلب ہے بیسٹ میتھڈ. لیکن لوگ اس سے بے خبر ہیں. ہر جگہ یہ بیسٹ میتھڈ اویلیبل ہے. ہم خود انڈیا میں ہی کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم منسٹر بنے، گورنر بنے، پریزیڈنٹ بنے. ہم ایک اور آلٹرنیٹیو فیلڈ موجود ہے ہمارے لیے، وہ ہم اس کو اختیار کر رکھا ہے. ہمیں نہ الیکشن سے مطلب ہے، نہ ممبر پارلیمنٹ پر شوق ہے، نہ منسٹر بننے کا شوق ہے. کیونکہ ہم نے اس کو جانا، اس کو ہم نے ڈسکور کیا کہ یہاں آلٹرنیٹیو فیلڈ موجود ہے. وہ ہے تعلیم کی فیلڈ، دعوت کی فیلڈ. اس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بات میں یعنی کسی درجے میں پہلے بھی جانتا تھا، لیکن اس بیماری کے زمانے میں مجھے بہت زیادہ اس کا گیان ہو گیا، بہت زیادہ سمجھ گیا کہ یہ ایج آف آلٹرنیٹیو ہے. یہ متبادلات کا دور ہے. ایک اپرچونیٹی اگر تم کو نہیں مل رہی تو اس کے بہت نیومرس اپرچونیٹیز موجود ہوں گی. ان کو دریافت کرو اور اس کو اویل کرو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو اس یعنی ان 16 ہفتوں میں مجھے دریافت تھی. میں بستر پہ ہوتا تھا اور سوچتا تھا، بستر پہ ہوتا تھا اور سوچتا تھا. اب شروع میں تو مجھے ایک طرح کا یعنی وہ آتا تھا کہ میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ آتا یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ ڈالیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ. یہ میرا آشیانہ تھا، یہ چھن گیا تھا مجھ سے اور 16 مہینے تک چھنا رہا. یہ شعر پڑھتا تھا، بیڈ پہ پڑا رہتا تھا. لیکن اس سوچ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے سوچ ہے. think there must be a better way, there must be an alternative. تو زندگی میں کبھی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی راستہ آپ کا بند ہو گیا، کوئی بلائنڈ ایلی آ گئی، کوئی آپ کے لیے کچھ اسکوپ سب ختم ہو گیا. کیونکہ یہ تو دنیا اسکوپ سے بھری ہوئی ہے، اپرچونیٹی سے بھری ہوئی ہے، مواقع سے بھری ہوئی ہے. ایک نہیں تو دوسرا تو تیسرا تو چوتھا.
تو ان 16 ہفتوں میں جس طرح سے ہمارا اسپریچل کلاس برابر چلتا رہا، اس سے مجھے یہ ڈسکوری ہوئی کہ یہ زمانہ جو ہے ایج آف آلٹرنیٹیوس کا زمانہ ہے. ہمیشہ ہر جگہ آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، متبادل ارینجمنٹ موجود ہے ہر جگہ، اس کو تلاش کرو. اور یہ فارمولہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے، فیملی میں، بزنس میں، جاب میں، قومی معاملات میں، انٹرنیشنل معاملات میں. یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ سپر پاور کو بھی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اس کو اب یہ کرنا ہے کہ جہاں ایک جگہ اس کا معاملہ بگڑا تو الٹرنیٹیو تلاش کرے. اس کی مثال دیکھیے یہ ہے کہ امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے. امریکہ کو اختلاف پیدا ہوا اس سے، عراق سے. انہوں نے سمجھا کہ عراق جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ملیٹنٹوں کی، اور اس کی وجہ سے 9/11 ہوا، اور یہ بن لادن کو سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ عراق کے خلاف ہو گئے، عراق کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور بہت بڑی لڑائی چھڑی. میں سمجھتا ہوں کہ جو گلف وار ہوئی تھی صدام کے خلاف، عراق کے خلاف، وہ پوری ہسٹری کی سب سے بڑی لڑائی تھی. لیکن کیا ہوا؟ ابھی حال میں جو پریزیڈنٹ، جو ابھی جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے براک اوباما، اس نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہماری تھی گلف وار، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، یعنی ایسے نتیجے جو ہم نے چاہتے ہو پیش آئے. مطلب الٹا نتیجہ نکلا. اور عجیب اتفاق ہے کہ میں نے جنگ شروع ہونے کے 1.5 سال پہلے ٹائمس آف انڈیا میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں یہ میں نے لکھا تھا، بش جب صدر تھے تب، کہ اگر امریکہ نے عراق کے خلاف لڑائی چھڑی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی وہ لڑائی، اور وہی ہو گیا. تو امریکہ کے لیے بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ الٹرنیٹیو تلاش کرے. ڈائریکٹ ٹکراؤ سے کوئی فائدہ سپر پاور کو بھی نہیں ہو سکتا. تو امریکا نے اگر الٹرنیٹیو تلاش کیا ہوتا تو کئی $1 ٹریلین کی لڑائی اس طریقے سے بے فائدہ نہ ہو جاتی. اسی ایریا میں آج سپر پاور پیدا ہو گئے. ابھی جو آپ جانتے ہیں کہ اسی ایریا میں جو ایک نیا وہاں پر نئی حکومت قائم ہو گئی ہے، IS. تو سپر پاور یعنی صدام سے بڑھ کر ہے وہ. تو دیکھیے، چاہے ایک عام انسان ہو، چاہے سپر پاور ہو، اس دنیا میں اکارڈنگ ٹو دا نیچر، اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر، کوئی آپشن اس کے سوا نہیں ہے کہ جب کوئی پرابلم سامنے آئے تو وہ الٹرنیٹیو تلاش کرے، پرابلم سے نہ ٹکرائے. عام طور پہ جلدی سے لوگ پرابلم لڑنے لگتے ہیں، اس سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ فیل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. تو میں اپنی اسٹڈی سے، اپنے ایکسپیرئنس سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی سمسیا، کوئی پرابلم آئے تو اس سے ٹکراؤ مت کیجیے، بلکہ الٹرنیٹیو تلاش کیجیے، متبادل تلاش کیجیے. یہ فارمولہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے اور سپر پاور کے لیے بھی ہے. جو اس کے خلاف چلے گا اس کو اس دنیا میں سکسیس نہیں ملے گی. جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں سب کا یہ معاملہ ہے. جیسے سب سے بڑا کیس پیلسٹائن کا کیس ہے، سب سے بڑا کیس
کہ 1948 میں وہاں پر اسرائیل کی گورنمنٹ قائم ہو گئی پیلسٹائن کے آدھے حصے پر، یعنی رفلی آدھا حصہ اسرائیل کے پاس تھا، آدھا حصہ عربوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے، عربوں نے کیا کیا، لڑ گئے، وہ لڑ گئے اسرائیل سے. اور آج کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 گاؤں ہیں سمجھیے ان کے پاس، سب چھن گیا. تو عربوں کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ آلٹرنیٹیو تلاش کریں، یعنی بالفور ورڈکٹ کا آلٹرنیٹیو انہیں تلاش کرنا چاہیے تھا. وہ کیا تھا، جو پیسفل جو دائرے ہیں، مثلا ایجوکیشن، مثلا دعوی ورک، مثلا انڈسٹری، مثلا سوشل ڈیولپمنٹ، یہ سب میں کام کرتے وہ. تو آج ایک ترقی یافتہ، آج ایک ڈیولپڈ پیلسٹائن ہوتا وہاں پر، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا لیسن جو ہے، جو مجھے ملا ہے. پہلے بھی میں اس کو جانتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ اس کو میں سمجھ پایا کہ لائف از فل آف آلٹرنیٹیوس. اور یہ زمانہ جو ہے ایج آف آلٹرنیٹیو کر سکتے ہیں اس کو، یعنی متبادلات کا زمانہ. تو کبھی بھی آپ ایسا مت کیجیے کہ کسی پرابلم سے آپ دو چار ہوں تو لڑائی سے شروع کر دیں. نہیں، آلٹرنیٹیو تلاش کیجیے. خود کریٹر نے یہ کیا کہ میدانی علاقے میں بارش کی شکل میں پانی آتا ہے، تو کریٹر نے یہ کیا کہ پہاڑی علاقہ میں اس کو اسنو فال کی شکل میں بدل دیا. تو خود نیچر بھی آلٹرنیٹیو اختیار کرتی ہے دنیا. تو کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے کیا کہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کرے کامیاب ہو؟ تو پیس ہمیشہ ہی آلٹرنیٹیو رہے گا آپ کے لیے. جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام وائلنس کا مذہب ہے. یہ بالکل غلط ہے. اسلام آلٹرنیٹیوز کو استعمال کرنے کا مذہب ہے. اسلام جو ہے متبادل کو استعمال کرنے کا مذہب ہے، جنگ کا مذہب نہیں ہے. یعنی کتابوں میں خواہ 85 غزوات لکھتے ہیں. کہاں 85 غزوات ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ کتابوں میں غلط تصویر دی گئی ہے. اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ غزوہ کرتے رہے. تو 85 غزوہ کہاں ہوا؟ رسول اللہ نے ہمیشہ آلٹرنیٹیو تلاش کیا. مثلاً دیکھیے، مکہ سے جب آپ کو نکالنے کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے، تو ایک شکل تھی کہ آپ لڑتے کہ مکہ ہمارا وطن ہے، ہمارا حق ہے، ہم رہیں گے، ہم لڑیں گے، ہم کیوں جائیں چھوڑ کر کے. نہیں، آپ نے متبادل تلاش کیا. آلٹرنیٹیو کیا تھی؟ ہجرت. تو ہجرت واز این آلٹرنیٹیو. جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت آپ نے کیا، وہ کیا، وہی یہی تو تھا، وہ آلٹرنیٹیو تھا، وہ متبادل تھا وہ. ایسے ہی دیکھیے غزوہ خندق میں 12,000 کی تعداد وہاں فوج کی پہنچ گئی تھی مدینے کے باہر. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جب کہ آپ کو پتہ چلا کہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے فوراً یہ کیا کہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. خندق ہوا ٹرینچ. تو مدینہ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا، 3 طرف سے اس میں پینٹریشن نہیں ہو سکتا تھا. ایک طرف کھلا تھا، تو جدھر کھلا تھا ادھر آپ نے ٹرینچ کھودی. ٹرینچ کھودی آپ. ٹرینچ کا مطلب کیا تھا؟ بفر. یعنی اپنے اور اس لشکر کے بیچ میں آپ نے بفر قائم کر دیا. تو بفر کیا تھا؟ آلٹرنیٹیو تھا. اگر لڑتے تو آپ نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا.
تو آپ نے لڑائی کا آلٹرنیٹو تلاش کیا، وہ تھا بفر، یعنی ٹرینچ جو کھول دیا آپ نے وہ بفر تھا. ایسے ہی تمام ہر بار جب آپ کے جو اپوزٹ پارٹی تھی انہوں نے آپ کو لڑائی میں الجھانا چاہا، لیکن ہمیشہ آپ نے آلٹرنیٹو تلاش کیا. جیسے حدیبیہ کا قصہ لیجیے، آپ مدینہ سے چلے مکہ جانے کے لیے، آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں جا کر چند دن رہیں، عمرہ کریں، پھر واپس چلے جائیں. تو حدیبیہ کے مقام پر قریش کے لیڈر آئے، انہوں نے روکا آپ کو کہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. تو وہ کیا تھی؟ ایک جنگ کی صورتحال تھی، جنگ کی سچویشن تھی کہ آپ آگے بڑھیں گے تو لڑائی ہوگی آپ سے. تو آپ نے کیا کیا؟ آگے نہ بڑھ کر کے آپ نے نیگوشیشن شروع کر دیا. حدیبیہ کے آگے، حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا آپ نے. حدیبیہ میں تقریباً 2 ہفتے تک آپ پڑاؤ ڈالے رہے اور بات چیت کرتے رہے، نیگوسیشن. آخر میں کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ کوئی بات ماننے والی نہیں ہے. تو اس کی کنڈیشن پر، یونیلیٹرل کنڈیشن پر آپ نے صلح کر لی اور وہی سے واپس ہو گئے. یعنی جو اگریمنٹ کیا تھا آپ نے، حدیبیہ اگریمنٹ، وہ یونیلیٹرل کنڈیشن پہ ہوا تھا. تو دیٹ واز الٹرنیٹیو، یعنی جنگ کا الٹرنیٹیو صلح. تو یہ کہنا کہ اسلام وائلنس کا مذہب، یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اور کتابیں غلط لکھی گئی ہیں اس لیے، کیونکہ کتابوں میں 85 غزوات بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ پڑھیے کتابوں کو، ان غزوات میں لڑائی کہاں ہوئی؟ جو 85 شمار کرتے ہیں وہ اس میں لڑائی کہاں ہوئی؟ لڑائی ہوئی نہیں. چند بار لڑائی ہوئی، وہ لڑائی بھی فل فلیج وار نہیں تھی. فل فلیج وار کی ڈیفینیشن ہے کہ کم سے کم منیمم پیریڈ جو ہے 6 دن. فل فلیج وار کا منیمم پیریڈ 6 دن ہے. ایک بھی لڑائی آپ نے 6 دن کی نہیں تھی. آپ کی ایک دن شروع ہوئی، اس دن ختم بھی ہوگی. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ اسکرمشز تھی، وہ وار نہیں تھی. اسکرمشز کیوں ہوئی؟ انہوں نے چاہا وار کرنا، آپ نے متبادل تلاش کر لیا اور اسکرمشز میں ختم کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا بہت بڑا فارمولہ ہے جو مجھے ان 16 ہفتوں میں دریافت ہوا کہ زندگی میں کبھی ٹکراؤ مت کرو. ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم پیش آئے تو آلٹرنیٹیو تلاش کرو، متبادل تلاش کرو. اور یہ اصول ایک انڈیویجول کے بھی ہے، ایک ایک فرد کے لیے بھی ہے، اور بڑی بڑی سپر پاور کے لیے بھی ہے. کسی کا بھی اس میں ایکسیپشن نہیں. جو اس کے خلاف چلے گا وہ تب وہ نقصان اٹھائے گا. جیسا کہ یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں کچھ نہیں پائے لوگوں نے، سیکنڈ ورلڈ وار میں کچھ نہیں پائے لوگوں نے. ایسی خلیج جو گلف وار ہوئی، جو امریکہ نے چھڑی تھی، اس میں کچھ نہیں ملا ان کو. تو اب جو مسلمان جگہ جگہ لڑ رہے ہیں انہوں بھی کچھ مل نہیں رہا، سوائے کھونے کے کچھ پا نہیں رہے ہیں وہ. کیونکہ لڑائی جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے. لڑائی آپشن ہی نہیں ہے. آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی پیسفل انداز میں سوچیں اور پیسفل آلٹرنیٹیو تلاش کریں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھ دے، اور ہم جو کرشن پلان اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو سمجھیں، اور جو اسکیم آف تھنگس ہے خالق کی اس کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا پلان بنائیں. اسی میں کامیابی ہے، ایک انڈیویجول کے لیے بھی اسی میں کامیابی ہے، بڑی بڑی قوموں کے بھی، یہاں تک کہ سپر پاور کی بھی. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے کہ ہم
اس طریقے کو اپنائیں اور ہم دوسروں کو بھی ہمیں یہ بتانا ہے. یہ بات ہمیں دوسروں کو بھی بتانی ہے, خود بھی اس کو فالو کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیں یہ بتانا ہے. اس کے سوا جو راستہ ہے وہ تباہی کا راستہ ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ مسلم دنیا میں اس وقت صرف تباہی ہو رہی ہے. خود مسلمان اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں کانسپریسی کا سامنا ہے, ہمیں ظلم کا سامنا ہے, ہمیں ہمارے خلاف سب کیا جا رہا ہے. تو وہ کیوں, وہ کیا ہے؟ وہ تباہی تو ہے. وہ تباہی کس بنا پر ہے؟ دوسروں کے بنا پر نہیں ہے. یعنی الزام دیتے ہیں دوسروں پر. کسی کا شعر ہے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. تو مسلمان الزام دوسروں کو دے رہے ہیں اور قصور اپنا ہے کہ جہاں انہیں آلٹرنیٹو تلاش کرنا چاہیے تھا وہاں وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ سوال کلکتہ سے آیا ہے شوقین صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, ٹوڈے یو اسپوک اباؤٹ اڈاپٹنگ آف alternative formula, but since it has a long gestation period to materialize and also it requires a person to be positive, hence practically it may not be possible to implement it by everyone. Most of the people are either negative or they want immediate solutions. What is your comment on this? دیکھیے, میں نے اس کی مثال دی ہے ابھی کہ امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے. اس نے آلٹرنیٹیو نہیں لیا بلکہ لڑائی چھیڑ دی عراق کے خلاف, تو رزلٹ نگیٹو نکلا. یہ تو بہت بڑی آئے اوپنر ہے امریکہ کے انجام. آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں, پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا کہ گلف وار جو تھی وہ ہمارے لیے انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز کا نتیجہ بن گئی. تو سوال ہے کہ دوسرے کسی پاس زیادہ طاقت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو نو ادر آپشن. وی ہیو نو ادر آپشن. آپ کو پیاس بجھانا تو پانی ہی پینا پڑے گا. آپ پتھر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے. تو اپنے مائنڈ کو بدلیے, اپنی سوچ کو بدلیے. نیگیٹو تھنکنگ اور ٹکراؤ کا مزاج جو ہے وہ جب پے نہیں کرنے والا ہے, جب ورک نہیں کرنے والا ہے, تو کیا فائدہ اس میں مشغول رہنے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار اور ریسنٹلی گلف وار کو ہماری آئی اوپنر بنا دیا. تینوں جنگوں میں جنگ چھیڑنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اب کون ہے جو اس سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ جنگ کر کے کچھ گین کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نادانی کی سوچ ہے, یہ کوئی وژڈم کی بات نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا you have taken your illness in such a positive way and opened our minds. We are thankful to Allah that He has given knowledge, understanding of technology to our young CPS team to use the alternative for continuing this work and even organize an international conference for taking the mission at a different level. This gives us hope. May Allah help us in every way. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال سمینہ صاحبہ نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ
Maulana Sahab, please explain Islam's stand on the position of women in Islam with reference to the segregation of male and female. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں نے پڑھا ہے، میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں. دیکھیے سیگریگیشن جو ہے اپنے آپ میں ایک نیچرل طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیے جب میرج ہوتی ہے تو اپنے آپ ایک سیگریگیشن ہو جاتا ہے پارشل سینس میں. میرج کر کے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک سیگریگیشن کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. سب سے بری چیز جو اس زمانے میں ہے وہ کیا ہے؟ ان میرڈ کپل کا کانسیپٹ. سب سے بری چیز it is the concept of unmarried couples that has created problems. unmarried couples کے کانسیپٹ سے کیا ہوا؟ پرمسیو سوسائٹی آئی، نیوڈیٹی آئی، اور دوسری بہت ساری برائیاں پیدا ہوئیں. اگر نیچرل فارمولا کو اپنایا جائے کہ جیسے ہی بالغ ہوں لوگ شادی کر لیں، اپنے آپ میں ایک نیچرل سیگریگیشن قائم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ ضرورتیں ایسی زندگی کے ہیں جہاں ہم کو ڈی سیگریگیشن کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ڈی سیگریگیشن یعنی عورتیں باہر آئیں، کام کریں. تو یہ اسلام میں بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. مثلاً دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں خواتین غزوات میں شریک ہوتی تھی. دیٹ واز اگینسٹ دا سیگریگیشن. دعوتی سرگرمیاں بھی کرتی تھیں. مثال کے طور پر میں سائپرس گیا تو وہاں پر ایک صحابی خاتون وہاں پہنچی تھی ایک دعوتی ٹیم کے ساتھ. وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہاں ان کی قبر ہے اور آج بھی وہ قبر موجود ہے وہاں پر. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے. قرآن میں کہا گیا خواتین کے لیے سائحات، سفر کرنے والی، یعنی دعوتی سفر کرنے والی. تو خود صحابیہ نے دعوتی سفر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی سیگریگیشن ایک نیچرل حد میں اپنے آپ ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے کہیں ہم کو ڈی سیگریگیشن کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے طریقہ. تو ہم نے اپنے مشن میں یعنی لمیٹڈ سینس میں ڈی سیگریگیشن کا طریقہ اپنایا ہے. وہ کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمیں لوگوں سے کام لینا ہے تو ہمیں آدمی نہیں ملتے. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ اسٹرکٹ سیگریگیشن تو ہمیں آدمی نہیں ملیں گے، کام ہی نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے ڈی سیگریگیشن کا طریقہ پارشل سینس میں. وہی ہم نے اپلائی کیا ہے یہاں پر. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ سیگریگیشن اتنا زیادہ ضروری ہے تب بھی میں اسے کہوں گا کہ فقہ میں ایک مانا ہوا پرنسپل ہے الضرورات تبیح المحظورات. یہ فقہ کا سارے علماء مانتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، یعنی نیسیسٹی میکس ان لافل لافل. تو یہاں پر ہمیں اگر ہم اسٹرکٹ سینس میں سیگریگیشن کا فارمولا اپنائیں تو یہ مشن بند کرنا پڑے گا، نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا. تو میں دو باتیں کہوں گا کہ نیچرل دائرے میں ڈی سیگریگیشن اپنے آپ موجود ہے پہلے بھی اور آج بھی، اور ضرورت کے تحت اگر آپ اختیار کرنا چاہیں اس کو تو یہ بھی موجود ہے. یہ مسئلہ بھی کیا ضرورات تو بھول معذورات آپ اختیار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خواتین کے بارے میں جو نظریہ صحیح ہے وہ جو علامہ ناصرالدین البانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ المسلمہ. حجاب المرأۃ المسلمہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیگریگیشن یہ کوئی اسلام کا پرنسپل نہیں ہے. انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں فجر کی نماز میں آتی تھیں
تو اس میں لفظ ہے، راوی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ولا یعرفن من الغلس. اس حدیث کو روایت نقل کیا علامہ البانی نے کہ ولا یعرفن من الغلس، اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. آپ غور کیجیے کہ میں یعنی اگر وہاں سب لوگ برقع پوش ہوں، چہرے کو چھپائے ہوں، تو اندھیرا ہو چاہے اجالا نہیں پہچانے جائیں گے وہ. تو ولا یعرفن من الغلس کے معنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی. اس کا معنی کہ وہاں یہ سیگریگیشن نہیں تھا جو آج کل بنا رکھا لوگوں نے، یہ نہیں تھا. تو علامہ البانی لکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے عورت کے معاملے میں وہ ہے ستر پوشی اور وہ سادگی، اور یعنی جو پرمسو سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے اس سے دور رہنا، نیوٹریٹی سے دور رہنا. یہ باقی ہے کہ برقع اور بالکل چہرہ چھپا ہوا ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی میں 3 چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے پردے سے: فیس اور کفین اور قدمین، یعنی چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. یہ فقہ حنفی میں اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. وہ اس آیت سے لے کر انہوں نے بنایا ہے مسئلہ الا ما ظہر منہا. تو ہم نے جو اختیار کیا ہے طریقہ، یہ علماء کے مسلک سے ہرگز ہٹا ہوا نہیں. خود علماء ہٹے ہوئے ہیں کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو انہوں نے امپوز کر رکھا ہے. اسلام میں کبھی برقع نہیں تھا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں برقع تھا تو آپ برقع بنا رکھا ہے. کہ علماء ہٹے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہٹے. اور خود جب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ فیس اور ہاتھ اور قدم یہ کھول سکتی ہیں عورتیں، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف مسئلہ بنانے والے؟ تو ہمارے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ ہم شریعت سے ہٹے ہوئے تو بالکل غلط، جھوٹ کہتا ہے وہ. ہم وہی طریقہ اختیار کیے ہیں جو قرآن حدیث ثابت ہے، جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اور جو ثابت ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اصل چیز خواتین کے لیے ہے کہ وہ سادگی میں رہیں، ہوا نہ کریں، وہ فری مکسنگ نہ کریں، اور جائز حدود میں کام کریں، اور پرپسفل ان کا جو ڈی سیگریشن ہو پرپسفل ہو، تو بالکل اسلامی ہوگا وہ. یہی ہمارے یہاں ہے، ہم اس کو خراب نہیں کرتے. جو علماء کا جو ٹریڈیشنل طریقہ راج ہوگا سیگریگیشن کا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کسی کو شک ہو اس میں تو علامہ البانی کی کتاب پڑھ لے، حجاب المرأۃ المسلمہ. مولانا اگلا سوال ممبئی سے کیا ہے فہیم صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا, women like Hazrat Aisha and many more played great roles in the history of Islam. In fact, many hadiths are attributed to Hazrat Aisha, but still Muslims today don't want their women to be part of dawa work. Why is this that they can't take lessons from the lives of Prophet and his companions who involved their women in the way of Islam? دیکھیے اصل مسئلہ ویمن کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ دعوت کو مسلمانوں نے حذف کر دیا. پوری 1000 سال کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے بار بار کل لوگوں سے کہا ہے کہ بتاؤ کون سی کتاب دعوت کے موضوع پر ہے. تو مردوں کے لیے حذف کر دیا انہوں نے، صرف عورتوں کے لیے نہیں. تو اصل جڑ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے جن لوگوں نے اسلام کی نمائندگی کی، ان سب لوگوں نے دعوت کو حذف کر دیا. بس جہاد اور لڑائی، بس اسی کو ہائی لائٹ کیا. یہ مسئلہ، اس وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے. میں نے بہت پڑھا اللہ کے فضل سے، کوئی ایک کتاب مجھے ایسی نہیں ملی جو صحیح معنوں میں جس کے اندر دعوت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہو. ایک کتاب بھی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے کتاب
میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں، کوئی عربی کتاب تو اس کو مجھے بتائے. حتیٰ کہ دیکھیے فقہ پر جو کتابیں لکھی گئی فقہ پر، اس میں کوئی کتاب و دعوت و تبلیغ نہیں. یعنی کسی فقہ کتاب میں دعوت کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو مسلمان یعنی مسلمان مردوں سے بھی حذف کر رکھا ہے اور عورتوں بھی سے حذف ہو گیا ہے. تو اصل جڑ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یعنی دعوت کو حذف کر دیا. حالانکہ رسول اللہ کی اصل یہ تھی کہ دعوت کی اصل سے تھی داعین اللہ باذنہ، داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو یہ بس میں نے بہت لکھا ہے اس کے اوپر، اور میں اس پر قائم ہوں کہ کسی ایک شخص نے بھی دعوت کو صحیح معنوں میں یعنی اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی. کچھ لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ دعوت نہیں ہوتی. وہ تو قومی یعنی مسلم امپاورمنٹ کو بھی دعوت کرتے ہیں، لڑائی کو بھی دعوت کرتے ہیں. یہ تو جس کو کہتے ہیں مائنس مارکنگ کے مشتاق ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کاموں کو دعوت کہتے ہیں، وہ مائنس مارکنگ کے مشتاق ہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو مولانا اقبال عمری نے پوچھا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا آج ہی پتہ چلا کہ ماڈرن ایج از آلٹرنیٹیو ایج، جو دعویٰ کے لیے خدا کی بلیسنگ ہے. اور انہوں نے جو سوال کیا ہے مولانا وہ اس طرح ہے کہ مولانا اس ماڈرن ایج کو علماء کیوں نیگیٹو میں لیتے ہیں جبکہ سارے فائدے حاصل کرتے ہیں اس سے؟ اس کے بارے میں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرن ایج کو علماء جانتے ہی نہیں. میرے علم میں کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے جس نے آبجیکٹیو اسٹڈی کی ہو ماڈرن ایج کی. اخباروں میں جو پڑھتا ہے ادھر ادھر اس کو لے کر کے نگیٹو تصویر بنا رکھی. اس کی ایک مثال میں دوں گا آپ کو کہ آپ سید قطب کی کتاب پڑھیے امریکہ التی رایتو. امریکہ جس کو میں نے دیکھا، سید قطب کی کتاب ہے. اس میں سوائے کچھ نگیٹو ادھر ادھر کچھ انہوں نے دیکھا اس کو لکھ دیا. انہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی. انہوں نے امریکہ کی سوسائٹی کیا ہے، امریکہ کی تھنکنگ کیا ہے، امریکہ کا مائنڈ کیا ہے، کوئی اسٹڈی نہیں. بس ایک کتاب لکھ دیا امریکہ التی رایتو. تو علماء نے سچی بات ہے کہ مغرب کو جانے ہی نہیں تو نگیٹو ہو جائیں گے وہ. تو اب چونکہ جو چیزیں ٹیکنالوجی کی شکل میں دی ہیں مغرب نے، وہ ہمارے لیے استعمال کے ہمارے لیے مفید ہیں، تو اس کو اس اعتبار سے مفید استعمال کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس یعنی مارکیٹ آئٹم ہے، شاپنگ آئٹم ہے. حالانکہ اس شاپنگ آئٹم کہاں سے وجود میں آیا؟ ویسٹ نے تو اس کو بنایا. تو بس شاپنگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاپنگ آئٹم ہے، اور باقی ویسٹ کو الگ سے دیکھتے ہیں وہ، اور اس سے نگیٹو ہو گئے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ الناس و اعداء ما جہلوا. یہ ایک مقولہ ہے کہ الناس و اعداء ما جہلوا. لوگ اس چیز کے دشمن میں آتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے ہوں. یہ سارے علماء ویسٹ سے بالکل ہی بے خبر ہیں. اگر کسی کا دعویٰ ہو کوئی عالم جانتا ہے ویسٹ کو تو بتائے، اس کتاب میں اس کو تجزیہ کروں گا. کوئی ایک عالم، نہ عرب کا عالم نہ غیر نان عرب کا عالم، جانتا ہی نہیں کہ ویسٹ کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ لوگ جانتے ہیں تو مجھے کتاب کو نہ بتائیے، میں انشاءاللہ اس کا انالیسس کر کے بتاؤں گا کہ بے خبری کی بات ہے. تو الناس و اعداء ما جہلوا کا کیسے ان لوگوں کا نہ جاننے کی وجہ سے دشمن بن گئے ہیں وہ. مولانا اگلا سوال لنڈن سے ہے، لیکن پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، اور وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ I was at Kaaba last week and a Qari of Haram was talking to me as he knows my husband's family.
When I asked a question about Kaaba, he got angry with me that why I was not wearing burqa. Maulana, I am over 50 years old and a grandmother. I said that I am also involved in mission and work in the West, but he said that in Islam, but he said Islam gives one form of parda and that there is no excuse. This is from the hadith of Prophet. It has worried me as I used to wear burqa when I was in college and until the age of 35. Maulana, please comment on this. دیکھیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ 2 کتابیں پڑھیے. ایک علامہ البانی کی کتاب حجاب المرأۃ المسلمہ، دوسری میری جو 2 یا 3 کتابیں اس موضوع پہ ہیں، یعنی اس کو پڑھیے آپ، یعنی خاتون کے موضوع پر، خاتون اسلام کے موضوع پر. پھر آپ رائے بنائیے. ابھی آپ کو پڑھنا چاہیے، تب آپ کو اسلام کا اسٹینڈ سمجھ میں آئے گا. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ پھر سوال کریں، انشاءاللہ اس وقت میں جواب دوں گا. مولانا اگلا سوال بھوپال سے ہے، فیصل صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمس تھنک دیٹ دے آر سپیریئر ٹو نان مسلمس. مولانا واٹ از دا ریزن فار دس کائنڈ آف تھنکنگ؟ یہ یہود کی مضاحات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یہود کی نقل کرو گے. مضاحات معنی نقل کرنا. تو آپ یہود کی تاریخ پڑھیے، وہاں ان کے یہاں ایک کتابیں لکھی، باقی اس پہ لکھی گئی جوئش سپرمیسزم، جوئش یعنی یہودی برتری. باقاعدہ کتابیں موجود ہیں جوئش سپرمیسزم. تو وہی یہاں بھی آ گیا، مسلم سپرمیسزم، یہود کی نقل میں اپنے کو برتر سمجھنا. یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے کہ کوئی برتر ہے اللہ کے نزدیک. کوئی برتر نہیں، سب برابر ہیں. کوئی برتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، سب برابر ہیں. یہ تو یہودیوں کی نقل ہے، یہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. یعنی جوئش سپرمیسزم کی جگہ انہوں نے مسلم سپرمیسزم بنا رکھا ہے. اور یہ حدیث میں موجود تھا کہ مسلمان جو ہیں پوری نقل کریں گے یہودیوں کی. یہ اسی حدیث کی یعنی وہی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. یہ آیت ہے قرآن میں، یضاہرون قول الذین کفروا، یعنی یہ یہود کی مضاحات مانے امیٹیٹ کرنا، نقل کرنا. دیکھیے یہود کے معنی کیا ہے؟ یہود کے معنی ہے زوال یافتہ امت، زوال یافتہ قوم. تو جس طرح یہود ایک زوال یافتہ قوم بنے، ایسے ہی حدیث کے مطابق مسلمان بھی زوال یافتہ قوم بن جائیں گے. تو اس کا یہ فنامنا ہے. تو ہونے ہونا تھا حدیث کے پیشین گوئی کے مطابق. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ادریس صاحب نے بھیجا ہے رائے پور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوڈیز اسپیچ واز ون آف دا بیسٹ اسپیچ. اٹ واز انسپائرنگ اینڈ تھاٹ پرووکنگ. مولانا اگلا سوال یو ایس اے سے عرفان عمر صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب واٹ کین آرڈینری ہندوز اینڈ مسلمز ڈو to improve relations between them, to improve relations between their communities? Could you offer some examples of activities that they may adopt? Is dawa an obstacle to building better relation between Hindus and Muslims? یہاں دعوت کا جو کام ہے، جو دعوت ورک ہے، اس کو پازیٹیو طور پہ کیا جائے. اور پازیٹیو کا مطلب ہے کہ خیر خواہی کے اسپرٹ کے تحت. انی لکم ناصح، یعنی داعی جو ہے وہ ویل وشر ہوتا ہے. تو دعوت اپنے آپ میں ویل وشنگ کا ماحول پیدا کرتی ہے. تو لوگوں نے دعوت کو بھی ڈبیٹ کے بارے میں لے لیا، یعنی اپنی سپیریٹی کو اسٹیبلش کرنا،
اس سے تو دوری بڑھے گی. دعوت ویل وشنگ کے تحت ہوتی ہے, خیر خواہی کے تحت ہوتی ہے, تو اس سے تو اپنے آپ ہی تعلق اچھے بن جائیں گے. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ موجودہ زمانے میں ہمارے علماء نے بہت بھاری غلطی کی ہے کہ ایجوکیشن میں مسلمانوں کو روکا, اور لوگوں کو یہ ہوا کہ مسلم ادارے الگ بنائے, مسلم اسکول, مسلم کالج, مسلم یونیورسٹی. میں اس کے سخت خلاف ہوں. بس جو اسکول تھے, جو کالج تھے, جو یونیورسٹی تھی, اسی میں پڑھتے مسلمان بھی, تو کیا ہوتا, انٹریکشن ہوتا. جہاں ہندو پڑھ رہے ہیں وہاں مسلمان پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ تعلیم کے دوران جو تعلق بنتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے, بہت اس میں دوستیاں قائم ہوتی ہیں, اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو بالکل سمپل طریقہ تھا کہ وہ اس سے نہ روکتے اور مسلمان سے کہتے ہیں کہ جو بھی اسکول ہے, جو بھی کالج ہے, داخل ہو جاؤ, پڑھو, تو خوب انٹریکشن ہوتا. اور یہ جو دوری بن گئی بنتے ہی نہ. تو میں کہوں گا کہ یہ دو چیزیں مسلمان کریں کہ ہر اسکول میں داخلہ, ہر کالج میں داخلہ. اور یہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مسلم لفظ نکال دو, مسلم یونیورسٹی کے مسلم لفظ نکالو, اس کا نام رکھ دو علی گڑھ یونیورسٹی میں, علی گڑھ یونیورسٹی. کوئی مسلم اسکول نہیں, کوئی مسلم کالج نہیں, کوئی مسلم یونیورسٹی, سب میں مسلم کا لفظ نکال دو. ہر اسکول میں پڑھو, ہر کالج میں پڑھو, ہر یونیورسٹی میں پڑھو, تو اپنے آپ تعلقات نارمل ہو جائیں گے اپنے آپ. اور دعویٰ اگر پازیٹیو سینس میں کیا جائے, خیرخواہی کے اسپرٹ کے ساتھ, تو وہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہوگا تعلقات کو اچھا بنانے کا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابرار صاحب نے بھیجا ہے الہ آباد سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا اللہ نے آپ کو وزڈم عطا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں. یو ڈسکورڈ دعوتی سفر which you told me on April 2nd International Conference. This is indeed going to be beneficial to our Dawa mission. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے, It is a fact that peaceful alternatives are always available in times of problem. But to see them, one has to keep a calm mind. How can one keep a calm mind in situations of problem and confrontation? Please advise us. بھئی یہی تو انسان کا سب سے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کوالٹی ہے انسان کی, کہ سوچ سکتا ہے. وہ ڈاگ لڑتے ہیں سڑکوں پر, وہ سوچ نہیں سکتے. ڈاگ کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا سوچنے کا, لڑتے ہیں. انسان سوچ سکتا ہے, تو اپنے اس فیکلٹی کو انسان استعمال کرے. ڈاگ کو جو آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لڑتے ہوئے, کیونکہ پاس تھنکنگ پاور نہیں ہے. تھنکنگ پاور نہ ہونے سے لڑتے ہیں. انسان کے پاس تھنکنگ پاور ہے, اپنی تھنکنگ پاور کو استعمال کرے. تھنکنگ پاور استعمال کا معنی ہے کہ وہ چیزوں کو ان ٹرمس آف ریزلٹ سوچے. ریزلٹ کیا نکلے گا. ڈاگ کے پاس یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ان ٹرمس آف ریزلٹ سوچے. انسان کے پاس جو فیکلٹی ہے وہ اس لیے تو ہے کہ آپ انوالو ہونے سے پہلے, رائے شروع کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اپنے کو روک لیں اگر رزلٹ الٹا نکلتا ہو تو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فیکلٹی دی ہے مائنڈ کی, وہ سب سے بڑا چیک وہی ہے, سب بڑا چیک. لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے اس کو. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے, لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا ہے, اور سوال ہے, One of my friend asked me about the use of witness law in Islam. For example, in Islam it is said that one witness of man is equal to two witnesses of women. Maulana, what is the reason behind this? دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے, یہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے, اور ریسرچ چھپی تھی امریکہ کے میگزین جو ٹائم ہے اس میں.
اس کو میں نقل کیا تھا. تو ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ مائنڈ عورت کا مائنڈ جو ہے دو یعنی یعنی تخلیق کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل کہ بناوٹی اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اس کا ایک خاص بات یہ ہے کہ مائنڈ کا مائنڈ جو ہے فوکسڈ تھنکنگ، انسان کا فوکس تھنکنگ ہوتی ہے، ایک چیز پر فوکس کرنا. اور عورتوں کا مائنڈ میں فوکس تھنکنگ نہیں ہوتی، ان کی اسٹارٹڈ رہتی ہے، ان کی تھنکنگ اسٹارٹڈ رہتی ہے، ایک ساتھ کئی چیزوں کو لے کر سوچتی ہیں. یہ گھر میں ہے تو کہیں بچہ رو رہا ہے، کوئی کام، کہیں پانی نل سے گر رہا ہے، کہیں گیس جل رہی ہے، دودھ جل ابل رہا ہے. یہ بہت سے مسائل ہیں، ان کو وہ ایک ساتھ اپنے مائنڈ میں لا سکتی ہے. لیکن مرد نہیں ایسا کر سکتا. مرد کے اندر فوکس تھنکنگ ہوتی ہے. تو اب وٹنس کے معاملے کو دیکھیے. ایک واقعہ ہوا، اس کو عورت بھی دیکھ رہی ہے، مرد بھی دیکھ رہا ہے. تو مرد جو ہے اس کو فوکس وے میں دیکھے گا، وہی اس کا دھیان لگا رہے گا. عورت کا دھیان فوکس وے میں دیکھے، اس کا دھیان چلا گا کبھی لڑکے کی طرف، کبھی بچے کی طرف، کبھی کسی اور چیز کی طرف. تو وہ فوکسڈ وے میں عورت نہیں دیکھ پائے گی. اس لیے ایسا کیا گیا کہ جب دو عورتیں ہوں گی تو دو مل کر کمپنسیشن ہو جائے گا. ایک مرد کافی ہے اس لیے کہ وہ فوکس وے میں دیکھتا ہے. ایک عورت کافی نہیں، فوکس وے میں بائی نیچر نہیں دیکھ سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسان بنائے ہیں. ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں کوئی افضل ہے اور غیر افضل ہے. یعنی ایسا اس دنیا میں کام کرنے کے لیے فوکس مائنڈ بھی ضروری ہے، اور وہ مائنڈ بھی ضروری ہے جو کئی چیزوں کو دھیان میں رکھ سکے. تو میں اپنا کئی بار کا میرا تجربہ ہے کہ میں مثلا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اپنے آفس میں. اب وہاں میری بیوی ہیں یا آپا وہاں ہیں. تو وہ گھنٹی بجی، باہر جو ڈور کھول ہمارے ہاتھ اس میں اس کی گھنٹی ایک ہے، کوئی آتا ہے تو بجاتا ہے اس کو. تو میں نہیں سنتا، اور آپا سن لیتی ہے، میری بیوی سن لیتی تھی. کیونکہ ان کا مائنڈ دونوں طرف چلتا تھا، ادھر بھی ادھر بھی. میرا مائنڈ فوکس ہوتا تھا تو میں سنتا ہی نہیں تھا. تو یہ یعنی نیچرل بناوٹ کی وجہ سے یہ ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ انفیریئر ہے وہ سپیریئر ہے. اس میں انفیریٹی اور سپیریٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیچر کا جو لا ہے اس کو فالو کرنے کی بات ہے. مولانا ہمیں یاد آ رہا ہے آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ویمن میں ملٹی ٹاسکنگ کوالٹیز ہوتی ہیں جو مین میں نہیں ہوتی. ہاں، یہ صحیح کہا آپ نے، جی. صحیح ہے. یعنی وہ ملٹی فوکسڈ ہیں، وہ سنگل فوکسڈ ہے. جی. عورتیں ملٹی فوکسڈ ہیں، مرد سنگل فوکسڈ ہے. تو دونوں کی ضرورت ہے اپنے اپنے اعتبار سے. جی. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مولانا فرحاد عمری نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا واٹ از فتنہ دیٹ از مینشنڈ ان مینی حدیث؟ Can we say that not adopting alternative way would also be considered as a fitna? صحیح ہے، نتیجے کے اعتبار سے فتنہ بن جائے گا. اور یہ فتنہ سارے مسلم ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. یعنی چونکہ وہ الٹرنیٹیو استعمال نہیں کر پاتے، لڑنے لگتے ہیں، تو بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی. وہ فتنہ ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے اشفاق حسین صاحب نے بینگلور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا پلیز ایڈوائز us what are the requirements to build a strong character؟ میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہی اصل ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی انسان اکاؤنٹیبل ہے خدا کے آگے.
اس سے ہی سب سے بڑا چیک ہے، یہ سب سے بڑا یعنی اسی سے ڈسپلن آتا ہے، اسی سے آدمی کے اندر سیلف تھنکنگ آتی ہے، اسی سے ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے آدمی. تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے اس معاملے میں وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا عقیدہ، کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. یہ عقیدہ. مولانا آخری سوال سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی ڈاکٹر ہینا نے بھیجا ہے لنڈن سے، اور انہوں نے لکھا ہے The quality of women for multi-thinking is very beneficial even for Dawa mission besides home. Also in her profession or business as it guides her and her team. ماشاء اللہ، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات. مولانا یہ آخری سوال ہے جو فواد صاحب نے کیا ہے چنئی سے، اور وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از دی امپورٹینس آف پلیج ان اسلام. دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ وہ تم سے اس پوچھ ہوگی. تو چاہے آپ نے اللہ سے عہد کیا ہو یا انسان سے کیا ہو، دونوں جو ہے دونوں کے بارے میں اللہ کے آپ پوچھ ہوگی آپ سے. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو یا پہلے لے لیا آپ نے تو اس کو پورا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی ایکسکیوز تلاش کر کے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُوا، اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے، ان اللہ کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عہد کے بارے میں وہی ہے پلیج، قول و قرار.